رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین کتاب ہے، کیونکہ سیرت کی جو بھی کتاب ہوگی، کون سی کتاب اچھی ہوگی؟ وہ کہ جس کے لکھنے والے کا علم بہت زیادہ ہو۔ تو قرآن کا جو اتارنے والا ہے اس سے زیادہ تو علم کسی کا نہیں۔ پھر وہ سیرت نگار اچھا ہوگا جو آپ کی اور میری سطح پر آ کر بات کرنا جانتا ہو، اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ سیرت نگار اچھا ہوگا جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت اللہ کرتا ہے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ سیرت کی بہترین بک ہے، اور قرآن مجید میں سیرت کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ اور ہی انداز ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں مدنی صورتیں بھی ہیں اور مکی صورتیں بھی ہیں، اور سیرت کا مکی دور بھی ہے، مدنی دور بھی ہے، اور بھی ہم مدنی دور میں چل رہے ہیں۔ مدنی دور میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک شریعت، ایک جہاد، اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت کے نفاذ کے لیے ہی جہاد ہے، اور جہاد کا مقصد شریعت ہی تو ہے، بغیر مقصد کے تو نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاد کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں کتنی طرح کے دشمن تھے، ان میں دو بڑے جو سامنے آتے ہیں وہ مدینے کے اندر آباد یہودی اور مکے کے قریش کے مشرک، یہ بڑے دشمن تھے۔ جہاں تک جنگوں کی بات ہے تو زیادہ دو بدو جو بڑی جنگیں ہیں وہ قریش مکہ کے ساتھ ہوئی ہیں۔ یہود کے ساتھ کوئی دو بدو اوپن جنگ اس طرح کی نوبت نہیں آئی۔ پھر قریش کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ یوں تو ایک لمبا سلسلہ ہے اس کا، لیکن تین بڑی جنگیں ہیں جس کو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب۔ ان تینوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو غزوہ احزاب جو ہے وہ اس کی ایک الگ ہی شان تھی، اس میں بھی دو بدو جنگ کی تو نوبت نہیں آئی، اور غزوہ بدر بھی جو ہے وہ جنگ تو نہیں، وہ تو اصل میں کفار کا قتل ہی تھا۔ اصل جسے کہتے ہیں جنگ دو بدو، جس میں دو طرفہ معاملات کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ اور ڈائنامک رہے، وہ تھا غزوہ احد۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے جس غزوے کا ذکر کیا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ اب ہجرت کے بعد مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کیے اس کی ایک لسٹ آپ کے میرے سامنے ہونی چاہیے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس کو ذرا انگلیوں پر یاد رکھیں۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہم عام طور پر مکی سیرت کو بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اور مدنی سیرت کو بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ جو شفٹ آیا ہے مکی دور سے مدنی دور کا، یہ شفٹ جو ہے یہ بڑا ٹرکی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اور اگر انسان اس کو نہ سمجھ سکے، اس جنکشن کو نہ سمجھ سکے تو وہ گم ہو جاتا ہے اندر ہی۔ اس جنکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مکی دور سے مدنی دور کے اندر کنورٹ ہوئی ہے پوری ایک جدوجہد۔ مکی دور میں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں دعوت تھی، تربیت تھی، صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ منظم کیا جا رہا تھا اور صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا، تاکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول پیدا کیا اور ہجرت کا دروازہ، مدینے کا دروازہ کھل گیا۔ اب جب صحابہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے آنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے وہ بڑے اہم تھے۔ نمبر 1، آتے ہی وہاں مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی تعمیر فرمانے کے بعد مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر جو وہاں یہود تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے سیاسی استحکام لے آئے، کیونکہ سیاسی استحکام کسی بھی طرح کے استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر انارکی پائی جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان تین بڑے کاموں کے بعد جو دو کام جن کو ہم عام طور پر اگنور کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مدینے میں ایک بازار قائم فرمایا۔ یہودیوں کے اپنے بازار تھے، اور جو مسلمان تھے انصار وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، مہاجر جو آئے تھے وہ کاروباری تھے، تو وہاں آ کر انہوں نے پھر مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہی بازار قائم فرمایا، اور جتنے بھی معاشی احکامات مکی قرآن میں نازل ہو چکے تھے ان سب احکامات پر مبنی ایک بازار اور معیشت کھڑی کر کے لوگوں کو دکھائی۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، معاشی طور پر استحکام ہونا، یہ بھی جنگوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور چیز جس کو ہم عام طور پر مس کر دیتے ہیں
وہ یہ ہے کہ معاشرتی حسن جو پیدا ہوا وہاں ایک نئی تہذیب اور ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی گئی. وہاں لوگوں کے اخلاق درست ہوئے، لوگوں کا رہن سہن پاکیزہ ہوا، لوگوں کے آپس میں لین دین بہتر ہوا، ان کی گھریلو زندگی بہتر ہوئی، ان کی معاشرتی زندگی بہتر ہوئی. تو یہ سارے کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اس کے مقابلے میں کفار نے جو کام کیے وہ تو نسبتاً ان کاموں سے بھی زیادہ اگنورڈ ہیں، کیونکہ ہم ان کو بالکل اگنور کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. ان کا جرم نمبر 1 یہ تھا کہ صحابہ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا. کیوں؟ کیا کہہ رہے تھے وہ مکے میں بیٹھ کے کسی کو؟ کیا انہوں نے کسی کو مارا تھا؟ کسی کی جان لی تھی؟ کسی کا مال لوٹا تھا؟ کیا کیا تھا صحابہ نے؟ بنیادی ترین حق انسان کا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے، وہی تو صحابہ کر رہے تھے، اور پرامن طریقے سے اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. کیا قریش کے سارے لوگ پہلے ایک ہی طرح کے مذہب پر تھے؟ نہیں، ان کے اپنے اپنے بت ہوتے تھے، اپنے اپنے طور طریقے تھے ان کے، اور وہ میلوں میں آ کر ایک دوسرے کے طور طریقے کو سمجھتے بھی تھے، ایک دوسرے کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے. لیکن یہ حق صرف چھینا گیا تھا تو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا. پہلے تو ان کا کفار کا یہ جرم تھا کہ مسلمانوں کو مجبور کیا. دوسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے اور صحابہ کو انہوں نے کہا کہ آ جائیں ہجرت کر دیں ادھر، تو پھر انہیں ہجرت سے روکا. کئی صحابہ کے اوپر تشدد ہوا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی قراردادیں پیش کی انہوں نے، اور کئی صحابہ کو قید کر دیا. یہ سارا کچھ ہوا نا جب انہوں نے ظلم کیا. تیسرا کام کیا کیا کہ جو صحابہ چلے گئے ان کے پیچھے جو مال اسباب موجود تھا وہ سارا ضبط کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان تھی، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی دکان تھی، سارا ضبط کر لی. اس کی دلیل بڑی خوبصورت ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اپنے مکان میں ٹھہریں گے یا ہمارے ڈیرے میں ٹھہریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ میرا مکان ان ظالموں نے چھوڑا کہاں تھا، تو بیچ کھایا انہوں نے، تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مکان چھوڑ کر گئے تھے نا، مکے کا سب سے بڑا مکان تھا، سب سے بڑا مکان تھا حضرت خدیجہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو یہ ان کا ایک اور جرم تھا. اس سے آگے دیکھیں تو انہوں نے مسلمانوں کا حرم میں داخلے پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد تم حرم میں نہیں آ سکتے، جبکہ پورے عرب کے ہر شہری کو اجازت تھی وہاں آنے کی. مسلمانوں نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کا جو بنیادی حق چھینا جا رہا تھا؟ اس کا ذکر ہم سورۃ بقرہ میں پڑھتے آئے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ دھمکیاں میز خط لکھا مسلمانوں کو، اور ایک لحاظ سے ڈکلیئر کر دی وار کہ اب ہم چڑھ دوڑیں گے آج نہیں تو کل، اور تمہارے مردوں کا صفایا کر دیں گے، اور نعوذ باللہ تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے، اور فلاں اور فلاں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ ڈیفنس از آفینس کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے، پیشگی اقدامات کرتے ہوئے مدینے کے تحفظ کا اور کفار کا سر کچلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول روز سے پھر اقدامات شروع کیے، جس کی پوری تفصیل ہم غزوہ بدر میں بھی پڑھیں گے، سورۃ انفال میں، اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے جب قتال کا حکم آیا تھا وہاں بھی پڑھی تھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 8 مہمات بھیجی اور مختلف قبائل سے دوستی کے معاہدات کیے. اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر میں آپ کو پتا ہے کہ 313 نے 1000 کے چھکے چھڑا دیے، 70 افراد ان کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 کے قریب ان کے قیدی ہو گئے. بہت بڑی ان کے لیے شکست تھی، بہت بڑی شکست تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی فتح تھی مسلمانوں کے لیے. اب اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا سیاسی قد بڑھا، اور مدینے کے بہت سے ایسے لوگ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی مسلمان ہونا پڑا، جن میں سے ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کا ہے، جس کا آج ذکر بھی آئے گا. دوسری طرف قریش جو ہے ان کے اندر انتقام کا جذبہ بہت زیادہ بڑھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب اس کا بدلہ لینا ہے. اب انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ نمبر 1 کہ وہ قافلہ ابو سفیان کا جو واپس آ رہا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، وہ جیسے ہی قافلہ واپس آیا تجارت کا، انہوں نے سارا روک لیا کہ یہ سارا مال ہم لگائیں گے لشکر کی تیاری میں اور مدینے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ ارد گرد دوسرے جتنے اپنے حلیف قبائل تھے ساروں میں انہوں نے اوپن کر دیا کہ بھی آئیں، بھرتی ہو رہی ہے، فوجی بھرتی ہو رہے ہیں، ہم نے اب ادھر بڑا ایک لشکر تیار کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں اپنے اقدامات چھوڑ نہیں دیے تھے. اس پورے سال کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جھڑپیں اور چھوٹے چھوٹے غزوات آتے رہتے ہیں. غزوہ سویق ہے، ذریعہ زید بن حارثہ ہے، جو بڑی اہم ہے، آپ سیرت کی کتاب کوئی بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر سے لے کر صلح حدیبیہ تک جو کنٹینیوس 5-6 سال ہیں، یہ کنٹینیوس وار کے ہیں، بیچ میں بیٹلز ہیں، مار کے ہیں، بدر کا مار کا ہے، احد کا مار کا ہے، لیکن وار تو کنٹینیوس ہے. اب اس کنٹینیوس وار میں ہر ہفتے 10 دن کے اندر کوئی نہ کوئی لشکر مدینے سے نکل رہا تھا. اتنی ایمرجنسی کی کیفیت تھی مدینے کی. اب اس ساری کیفیت میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ادارے قائم کیے ہوئے تھے ریاست کی سطح پر، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ میں دیکھیں گے. ابھی اگلی جو سورۃ النساء نہیں ہے اور سورۃ مائدہ اگلے 2-3 دن اہم ہے ریاست مدینہ کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے بنیادی جو ادارے تھے، اس کے جو بنیادی آفیشیلز تھے، ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اس سب کو سمجھنے کے لیے بڑے اہم ہے اگلے 2-3 دن. لیکن ان اداروں میں سے ایک اہم ادارہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیلیجنس کا محکمہ بڑا ہی مضبوط رکھا ہوا تھا. مدینے کی انٹیلیجنس بڑی پاورفل تھی.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह अपने सहाबा जो है वो डिप्यूट किए हुए थे, और जंग जो है वो उस दिन नहीं, उससे पहले की प्लानिंग में जो जीत जाता है वही जंग जीतता है। अब क्या हुआ कि मक्के वाले जब तैयारी कर रहे थे तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो मक्के में मौजूद थे और बज़ाहिर अभी तक ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा जिसमें मक्की लश्कर की पूरी तफसील लिख दी कि इस तरह इन्होंने तैयारी की, इस दिन निकलना है और इस दिन उम्मीद है कि पहुंचेंगे, और ये इनके इरादे हैं। 3000 का लश्कर कुरैश मक्का ने जमा किया और 3000 ऊंट साथ थे, 200 के करीब घोड़े थे, बाद रवायात के मुताबिक 300 के करीब घोड़े थे, कई 100 ज़िरें थीं, और बड़े शान के साथ वो लश्कर जो है वो लेके निकले। 15 के करीब औरतें भी साथ थीं, ताकि हम वहाँ जश्न भी मनाएंगे और अपने जो मर्द हैं उनको हम हौसला भी देंगे। वो देवर सो डैम श्योर कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और वो वहाँ से निकले और आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई। जैसे ही खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाई कमान की मजलिस शूरा का मीटिंग बुलाई, हाई कमांड की मजलिस शूरा की मीटिंग बुलाई। उसमें सारे सहाबा से मशवरा किया कि भाई इस तरह मामला है, अब बताओ क्या करना है, और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तजवीज़ पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तजवीज़ ये है कि जो मैंने मदीने को देखा है और समझा है, तो मुझे महसूस होता है कि अगर हम अंदर रह के लड़ाई करें तो हम ज़्यादा अपर हैंड पर रहेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो बाहर बैठ के हमारा वेट करते रहेंगे तो खुद ही थकेंगे, क्योंकि वो हमारा घिराव करने नहीं आ रहे। ग़ज़वा हिज़ाब में तो वो घिराव करने आए थे ना, अभी तो लड़ने आ रहे हैं। अगर उन्हें घिराव करना पड़ेगा तो थक जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो अंदर आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हमारी औरतें वो घरों के ऊपर से भी उन पर पत्थर मारेंगे, हम गलियों में उनका सफाया करेंगे, हमारा घर है, हम जानते हैं किधर किधर रास्ते हैं क्या है, तो हम उनके गुरिल्ला कार्रवाई से उनको यहाँ निमड़ लेंगे। अब जब मशवरा किया तो कुछ सहाबा का इसके हक में मशवरा आया, और बिलखसूस जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने भी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। उसने इसलिए इत्तफाक नहीं किया कि ये एक अच्छी राय थी, उसने इसलिए इत्तफाक किया कि अच्छा अंदर ही रहना पड़ेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ करना तो है नहीं, मैंने बाहर निकल कर लड़ने का तो मेरा दिल नहीं है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा कर रहे थे तो कुछ सहाबा जो ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने फरमाया, नहीं या रसूल अल्लाह, इससे तो ये होगा कि वो कुफार सोचेंगे शायद हम डर गए। ऐसी बात नहीं, हम तो इसकी तमन्ना किया करते थे कि काश हमें मौका मिले, हम कुफार के साथ दो दो हाथ हों, आज मौका आया तो हम भला घर बैठेंगे, नहीं नहीं, हम तो बाहर जाके लड़ेंगे। जब अक्सरियत ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी और इसरार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय की कुर्बानी की और अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला किया। ये है असल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बारे में कोई डिबेट नहीं है कि जब भी जंगी हिकमत अमली के बारे में मशवरा हो रहा हो तो वीटो का अख्तियार अमीर को ही होता है। वहां अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसले करना कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जहां वॉलंटियर्स की जमात हो, जहां पे पर आर्मी नहीं है, वो सारे पे पर तो नहीं थे ना आर्मी, वॉलंटियर्स की जमात थी सारे, जहां वॉलंटियर्स की जमात हो वहां अक्सरियत की राय का एहतराम करना एक कंटिन्यूअस सुन्नत नबवी है। सिर्फ एक उसमें एक्सेप्शन आती है सुलह हुदैबिया की, जो हम सूरत फतह में जाके देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगरचे वीटो का अख्तियार अमीर को होता है, कमांडर को होता है, लेकिन अगर वो अपना वीटो का अख्तियार जा बजा इस्तेमाल करता फिरे तो ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताबिक फैसला कर लिया और कहा कि ठीक है हम बाहर जाके लड़ेंगे, घर गए, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर दोनों जो शेखैन थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरी जो ज़िरा थी वो पहनाई और जंगी लिबास पूरा पहनाया, खुद पहनी, तैयार होकर जब बाहर निकले तब तक जो अंसार के बड़े थे हज़रत साद वगैरह, उन्होंने सारों को कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड लग रहा था अंदर रह के लड़ने का, तुमने खामखा उनके ऊपर प्रेशराइज किया कि बाहर जाके लड़ो, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगो को जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो साहबा ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, जैसे आप चाहते हैं वैसे कर लेंगे। ऐसे चाहिए मामूरीन को कि वो करें, मामूरीन को ऐसे चाहिए, अमीर को ऐसे चाहिए, फिर हुस्न पैदा होता है जमात के अंदर। अब जब सहाबा ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह जैसे आप चाहते हैं वैसे कर लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी ने जब ज़िरा पहन ली और पूरा एक जंगी हथियार पहन लिया, अब बाहर जाके लड़ेंगे, परेशान ना हो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हैं तो कुरैश पहले ही आके अपना पड़ाव डाल चुके थे। और भी इस बात को दोबारा से सुनिए, एक नक्शा मैंने आपको पहले बताया था ना, यमन, मक्का, मदीना, शाम। मदीना वैसे तो मक्के के शमाल में था, लेकिन मदीने के अंदर अगर किसी ने आना है तो उसका रास्ता शमाल से ही था, ऊपर से ही होके आता था यहाँ से, कि अगर मक्के ने भी आना है तो ऐसे ऊपर से होके अंदर आएगा, क्योंकि दाएं बाएं लावे की पहाड़ियां थी और इस तरफ जो है वो घने बागात और बनु कुरैज़ा की जो है वो बस्तियां थी। अब इस तरफ से आके ही आना था, तो कुरैश ने इधर आके अपना पड़ाव डाला हुआ था। मदीने का जो पूरा नक्शा है वो भी अपने जहन में रख लें, दाएं बाएं उसके लावे की पहाड़ियां, ऊपर शमाल की तरफ जबल उहद है, उहद का पहाड़ है, और नीचे जबल यमीन नाम का एक पहाड़ है, इसके दरमियान मदीना है। अब कुरैश ने आके उहद और मदीने के दरमियान में अपना पड़ाव डाल दिया, तो कैसा हो गया, ये मदीना, ये कुरैश का लश्कर और ये उहद का पहाड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले और इधर आके उहद पहाड़ और कुरैश के लश्कर के दरमियान आके ठहरे।
اب پیچھے ایک بڑا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ، اور سامنے قریش کا لشکر ہے، اور اس سے پیچھے مزید سامنے مدینہ ہے. اوکے ہو گیا، پورا سین آپ کے سامنے آ گیا نا. اب ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور جب نظر دوڑائی تو محسوس ہوا کہ ہمارا جو لشکر ہے اس کی پشت پر اور اس کے دائیں سائڈ پر تو ایک بڑا پہاڑ ہے، ہمیں کوئی پیچھے سے حملہ ہم پر نہیں ہو سکتا. ہاں بائیں سائڈ سے تھوڑا سا ایک خلا ہے، یہاں سے کوئی حملہ ور ہو سکتا ہے. وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جسے جبل رماد کے نام سے آج کل جانتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر انداز کھڑے کر دیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، اور ان سے کہا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ دیکھو چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا. چاہے تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سارے شہید کر دیے گئے اور پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی نیچے نہیں اترنا یہاں سے. دیٹس اٹ. پکا ٹھکا انہیں حکم دے کے وہاں ٹھہرا دیا تاکہ اس طرف سے کوئی ہمارے پیچھے حملہ نہ کر سکے. اب یہ بہترین حکمت عملی تھی، اور ایک بڑی خوبصورت بک ہے سیرت کی، آپ میں سے جو لوگ شوق رکھتے ہیں ان کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں جتنے بھی، ان کا جنگی نقطہ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے، اور دنیا کی جو دوسری بڑی بڑی جنگیں ہیں جن کے نام پر بڑے بڑے ناول اور بڑی بڑی فلمیں لکھی گئیں اور بنائی گئیں، ان سب سے کمپیئر کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ جو جنگی حکمت عملی یہاں اختیار کی گئی ہے ود منیمم ریسورسز، وہ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی. اب وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پلاننگ کی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے اندر ایک شجاعت کی روح پھونکنے کے لیے جو اقدامات کیے، اس کا یہاں اشارہ کس انداز سے ہوتا ہے دیکھیے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. سین کیپچر کیا جا رہا ہے اس آیت میں. اور جب صبح سویرے نکلے تھے آپ اپنے گھر سے معمور کرنے کے لیے مومنین کو، مومنوں کو، مقاعد للقتال، جنگی مورچوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ان کی صفیں بنائی، اوس کا علیحدہ پرچم بنایا، حضرت کا علیحدہ پرچم بنایا، مہاجرین کا علیحدہ پرچم بنایا، جنرل کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالی، اور مختلف ان کی صفیں بنائی. میسرہ اور میمنہ کہتے ہیں فوج کا جو دایاں پاسا ہوتا ہے اور بایاں پاسا ہوتا ہے. تو ادھر علیحدہ ایک صحابی کو مقرر کیا. بائیں سائڈ چونکہ زیادہ ٹرکی تھی، یہاں حضرت زبیر کو، حضرت مقداد کو جو بڑے جانباز صحابی تھے ان کو یہاں مقرر کیا کہ تم نے ادھر خالد سامنے کھڑے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ قریش کی بھی صف بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. قریش نے بھی اس سائڈ سے حضرت خالد جو تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اور ان کا ساتھی بنایا ہوا تھا، اسسٹنٹ بنایا ہوا تھا اکرمہ، جو حضرت اکرمہ ہے ان کو، وہ بھی تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو وہ دونوں ان کے جانباز ادھر تھے سپہ سالار، اور ادھر مسلمانوں کے لیے تھے. یہ حصہ زیادہ جو ہے وہ ٹرکی تھا. یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صف بندی کر لی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا کہ ایک تلوار نکالی اور کہا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. سارے صحابہ جو ہے وہ آگے بڑھے، حضرت علی، حضرت زبیر، ساری کہ مجھے ملے، حضرت عمر. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور فوراً سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، میں اس کا حق نہیں مانگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو دیے. اب حضرت ابو دجانہ انصاری صحابی تھے، بڑے مشہور صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے موت کی پٹی نکالی سرخ رنگ کی. ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ مشہور تھا کہ ابو دجانہ جب یہ پٹی نکال لے پھر جو موت تک لڑتا ہے. سرخ رنگ کی موت کی پٹی نکالی، اپنے آپ کو باندھ لیا اور آگے بڑھنے لگے. اور صحابہ جو ہیں پورے جوش سے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم نے ہلنا نہیں ہے. کیوں؟ آرمی میں، فوج میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ڈسپلن مضبوط ہے، ایک دماغ ہے جو کام کر رہا ہے، ایک ذہن ہے جو ساروں کو کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ اچھے طور پر مینج کر لیتا ہے. اور اگر افراتفری ہو، کسی کو پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، تو پھر وہ ہجوم ہی ہوتا ہے. اب صحابہ کو پورے کنٹرول سے وہاں رکھا ہوا ہے، اور کفار اپنے جوش میں جو ہے وہاں سے دوڑتے جب آئے ہیں، اور مسلمانوں نے پہلے تیر چلا کے ان کا استقبال کیا ہے، اور جب وہ پوری طرح قریب آ گئے پھر تلواریں نکالی ہیں اور مقابلہ شروع ہوا ہے. اب وہ پورا جو آگے سین ہے وہ جگہ جگہ اس صورت کے اندر آئے گا. اب آگے چلتے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سن رہا تھا، ہر بات سے باخبر تھا. اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا تھا تم میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا، بزدلی دکھانے کا، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا حامی و مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور محض اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں. اب کیا ہوا درمیان میں جا کے جب 1000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہاں سے کتنے لوگ آئے تھے؟ 3000. ادھر سے 1000 گئے، 1/2 کا پھر مقابلہ جس طرح بدر میں تھا. لیکن 1000 جب جا رہا ہے تو بیچ میں سے 300 لوگوں کو عبداللہ بن ابی ورغلا کے واپس لے گیا کہ دیکھو جی دیکھو ہماری بات پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کے لڑیں، نئے نئے لوگوں کی بات سنتے ہیں. ہم نے یہاں دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، ساری عمر ہم نے مدینے میں رہ کے لڑائی کی ہے تو جیتے ہیں، مدینے کے باہر گئے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے. ہم نہیں جا رہے، یہ جنگ نہیں ہونے لگی، یہ تو قتل ہونے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم نہیں جا رہے، کیا کہ واپس کر گئے. اس سے صحابہ کو زیادہ غصہ آیا کہ اگر تم نے نکلنا ہی نہیں تھا تو وہاں سے ہی نہ نکلتے.
اب جب آئے اور دشمن کے بالکل سامنے آئے ہیں، دیکھیں نا ایک دفعہ دشمن کے سامنے فوج کھڑی ہے، آپ قریب پہنچ رہے ہیں، اس وقت ویسے ہی دل دہل جاتا ہے بندے کا، اور اچانک سے پتہ لگے کہ 300 بندہ ہمارا واپس جا رہا ہے، یہ اچھا بلا سخت امتحان ہوتا ہے. یہ اس بدبخت نے جان کے یہ چال چلی تھی. اس موقع پر اوس کے بنو سلمہ اور خزرج کے بنو حارثہ، یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس ہی چلے جائیں. بھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حوصلہ دیا اور وہاں ڈٹ گئے. اب جو ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب دو لوگوں نے، دو جو گروہ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا حامی مددگار ہوا اور انہیں جو ہے وہ نصرت فراہم کی غیبی، اور وہ وہاں ڈٹ گئے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بلا شبہ اللہ تمہاری غزوہ بدر میں بھی تو مدد کر چکا ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہیں مدد دے. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اتارے جائیں گے. بلا، کیوں نہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہو اور متقی رہو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور بالفرض دشمن تم پر اچانک سے ہی آ پڑے تو بھی پریشان نہ ہو. يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم، تم غافل ہوگے نا، دشمن اچانک سے آ پڑے گا، اللہ تو غافل نہیں ہے. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا. بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 5000 سے، مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے. یہ خاص انداز ہے. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ جنگ میں آپ کو اچانک سے مدد آئی ہے، کافی سارے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے لوگ دوڑے آ رہے ہیں، ایک یہ آپ کو آئے گا چلو کچھ نہ کچھ مدد آئی ہے. ایک آپ دیکھیں کہ خاص طرح کے لباس میں، یونیفارم میں، ٹھپ 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 کرتے لوگ آپ کی مدد کو آ رہے ہیں، ویسے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا دیکھ کے انہیں. تو یہ جو فرشتے اتر رہے ہیں یہ خاص نشان زدہ یونیفارم میں ہوں گے اور آئیں گے ایسے شان سے کہ لگ پتہ جائے گا دشمنوں کو. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر ہی بنایا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. یہ 3000 یہ 5000 تم تعداد میں پڑھتے ہو، اللہ کو تو تعداد کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نصرت و فتح تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. العزیز الحکیم، جو سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کے رکھ دیا جائے. او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر کے رکھ دیں. فینقلبوا خائبین، پس وہ ناکام و نامراد لوٹ جائیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. اب قرآن مجید کا انداز کیا ہے کہ وہ پورے واقعے کو ایز اے ہسٹری نہیں بیان کرتا، ایسے ایک سٹوری کے طور میں بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت. تو وہ اس پورے واقعے میں سے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو نکال کے سب سے سامنے لے آتا ہے. اب اس پوری جنگ میں سب سے اہم جو موقع تھا، ایونٹ تھا، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. وہ کیا تھا بلا؟ جب صحابہ نے کافروں کے ساتھ لڑائی شروع کی اور کفار پہلے تو لڑتے رہے، لیکن صحابہ نے بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ پہلے سب سے جو ان کا جھنڈا تھا، بنو عبد الدار کا ایک قبیلہ تھا، اس نے وہ اٹھایا ہوا تھا، پہلے سب سے ان پر حملہ کر کے ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے، سارے ان کے بندے گرا دیے. آخر میں ان کا ایک غلام بچا، اس نے وہ جھنڈا اٹھا کے رکھا ہوا تھا، جب وہ بھی مار گیا تو جھنڈا گر گیا. کسی کی ہمت نہیں ان کا جھنڈا اٹھانے کی. جب کسی فوج کا جھنڈا گر جائے تو پھر وہ اٹھ کے دوڑتے ہیں. اب قریش جو ہے وہ دوڑے واپس کو، ان کی عورتیں انہیں غیرت دلائیں کہ نہیں لڑو، لیکن وہ اب دوڑے کہ نہیں آج کوئی غیرت نہیں، اب دوڑنا ہے یہاں سے. اب وہ وہاں سے دوڑ رہے تھے، صحابہ پیچھے دوڑ رہے تھے کہ اچانک کیا ہوا کہ وہ جو 50 تیر انداز تھے وہاں ایک اختلاف کا معاملہ ہو گیا. وہاں اکثریت نے کہا کہ نہیں اب ہمیں نیچے جانا چاہیے، فتح ہو گئی. وہ تو دوڑ گئے، جنگ ہی ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ کے دوران نیچے نا، تو جنگ ہی ختم ہو گئی، اب تو ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے. لیکن جو ان کے لوکل کمانڈر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم نے نیچے نہیں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نیچے نہیں جانا. اب اندازہ کریں وہ جو لوگ اختلاف کر رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اختلاف نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اس کا مطلب وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. بات سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطلب پر اختلاف ہو رہا تھا، فرمان پر اختلاف نہیں ہو رہا تھا. نعوذ باللہ. ان کا امیر کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب تھا، اور وہ کہہ رہے نہیں اس کا یہ مطلب تھا. جب بھی مطلب یا تشریح یا تعبیر کا اختلاف ہو جائے تو اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو نظم میں اوپر ہے، جو بالاتر نظم ہے، جو اوپر امیر ہے، اس کی تعبیر و تشریح فائق ہے. ہاں اگر اختلاف فرض کریں قول کا ہی ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن قول کا اختلاف تو یہاں نہیں تھا، یہاں تو تعبیر و تشریح کا اختلاف ہو رہا تھا. اب ان کے لوکل کمانڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ ادھر روکنا چاہیے ہمیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کا مطلب یہ تھا. یہ کہہ کے وہ وہاں سے نیچے اتر آئے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا. 35 لوگ 40 لوگ وہاں سے جب نیچے آ گئے، پیچھے 9 لوگ اور ایک ان کے کمانڈر صرف وہ بچے. پتا تھا کہ اب ہم اکیلے ہیں، اب ہم یہاں بچ نہیں سکیں گے.
لیکن پھر بھی وہ وہاں کھڑے رہے. اور خالد بن ولید جنہوں نے 3 دفعہ پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان 50 تیر اندازوں نے تیروں سے ان کو روک کے رکھا تھا، جیسے ان کی نظر پڑی تو وہ فوراً سے پیچھے سے گھوم کر آئے. تیزی سے جب گھوم کر آئے پہلے سب سے تو انہوں نے ان سارے 9 اور ان کے لوکل کمانڈر ان کو شہید کیا. پھر جب پیچھے سے دوڑے آئے تو اب سارے مسلمان تو آگے چلے گئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو خیمہ تھا وہ نسبتاً اونچائی پر رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی ایک حکمت تھی کہ بالفرض اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم فوراً سے اپنی فوج کو اونچائی کی طرف لے آئیں اور بچا لیں. اور جس طرح بدر میں قریش کے ساتھ ہوا کہ ان کے 70 مارے گئے تو 70 گرفتار بھی تو ہو گئے، اس طرح نہ ہو. اور اللہ کا شکر ہے اسی طرح ہوا کہ اگرچہ صحابہ شہید تو ہوئے لیکن اتنی بڑی تعداد میں گرفتار نہیں ہوئے جس طرح بدر میں قریش ہوئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً ذرا پیچھے تھے. اب وہ سارے صحابہ آگے ہیں، پیچھے سے خالد بن ولید جو ہے ان کا دستہ آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 رستے تھے. ایک رستہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو چند صحابہ ہیں 10 کے قریب صحابہ ہیں ان کے ساتھ آپ واپس میں دینے چلے جاتے اور آرڈر کرتے کہ بھئی جو ہے جان بچا کے واپس آ جائے. ایسے ہی کیا جاتا ہے عام جنگوں میں. کمانڈر جب دیکھتا ہے کہ فوج پھنس گئی کمانڈر صاحب نکل جاتے ہیں. لیکن دوسرا رستہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ڈٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رستہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا معاشر المسلمین، او مسلمان لوگوں پیچھے دیکھو تمہارے دشمن آ گیا. جبکہ آپ کو پتا تھا کہ میری آواز مسلمانوں سے پہلے ان کافروں کو چلی جانی ہے جو میرے قریب ہے، بٹ سٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور ایسے ہی ہوا. آواز پہلے ان کو گئی. اب ان کو آواز گئی تو ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد دشمن کا کیا ہوتا ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، باقی تو پھر نبڑ لیں گے ہم. اب ان ساروں نے حملہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا. اب یہاں بڑا تلخ ایک معاملہ ہو گیا. دوسری طرف وہ جو سارے آئے تھے انہوں نے جو دوڑ رہے تھے قریش ان کو بھی آواز ماری، وہ بھی واپس کو آئے. اب وہ بھی واپس آ گئے، ادھر سے بھی آئے. مسلمانوں کا پورا جو لشکر تھا وہ سینڈوچ ہو گیا ان کے درمیان. اب جنگ جو ہے وہ 2 صورتوں میں 2 مرحلوں میں تقسیم ہو گئی. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جنگ جاری ہے، ایک ادھر جنگ جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو جنگ جاری ہے وہ تاریخ کا اخیری مطلب پوری تاریخ انسانیت کا عجیب ہی انداز تھا اور عجیب ہی وہ لمحات تھے. وہ بہت گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات نہیں تھی تو تھوڑا وقت تھی، لیکن وہ عجیب ہی وقت تھا کہ وہ جب سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 انصار اور 2 قرشی صحابی تھے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کون نمڑے گا ان سے؟ تو انصار نے کہا آپ کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا ہجرت کے موقع پر کہ ہم آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. آج موقع آ گیا، آج ہم آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. ایک گئے، دوسرے گئے، تیسرے گئے، ایک کے بعد دوسرے سارے شہید ہو گئے. وہاں آخری جو تھے ان کا نام ابو عمارہ تھا. اتنے زخموں سے چور ہو گئے کہ بالکل گر ہی گئے. تب تک صحابہ جو ہیں وہاں سے کچھ واپس آئے تو ان کو انہوں نے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ان کا چہرہ رکھ دیا اور ادھر ہی ان کی جان نکل گئی. اب 2 صحابی صرف رہ گئے پیچھے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک حضرت طلحہ. کیا شان تھی اشرم مبشرہ کے ان ساتھیوں. حضرت سعد بن وقاص بن ابی وقاص رشتے میں دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، نانکے سے تھے. اب کیا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بچپن سے ہی نا، سارے بچے ویسے کھیل رہے ہوتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بچپن سے ہی ایک مصروفیت تھی، تیر سیدھے کرتے رہتے تھے. ایسے جس طرح پتہ نہیں کوئی خاص مشن پہ تیر سیدھے کر رہے ہیں. وہ آج کے دن کے لیے شاید تیر سیدھے کر رہے تھے. آج انہوں نے جب تیر چلانا شروع کیے تو کہتے میں جب تیر ماروں بندہ دوبارہ اٹھے نا ادھر سے اور صحیح جا کے نشانے پہ لگے. تیر پہ تیر جب انہوں نے چلائے، بڑے ماہر تیر انداز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو تیرکش سے جو تیر تھے وہ بھی ان کے سامنے ڈالے اور جو ارد گرد جاتا وہاں بندہ دیکھا اس سے بھی تیر لے کے ان کو دیے اور کہا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں. کیا ان کی شان تھی کہ واحد صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور حضرت طلحہ اکیلے 11 بندوں سے لڑے ہو، 11 بندوں سے اکیلے لڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پھٹکنے دیا کسی کو. 11 بندوں سے اکیلے لڑے اور اتنے جسم پہ زخم آئے، اتنے زخم آئے کہ جب ایک اس ہاتھ پہ تلوار، جس ہاتھ میں تلوار تھی، جب اس پہ زخم آیا تو یہ جو 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیان والی جو ان کی کٹ گئیں اور بعد میں وہ ہاتھ جو ہے وہ فالج زدہ ہو گیا. تو صحابہ بعد میں اس ہاتھ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، تابعین زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اب صرف یہ 2 صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑ رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار سے بھی لڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سے اتنے تیر چلائے کہ کمان کا جو نکرا وہ بھی ٹوٹ گیا، کنارہ بھی ٹوٹ گیا. اس دوران قریش چونکہ وہ جو سردار تھے ان کے بڑے قریب پہنچ گئے ہوئے تھے. اب دیکھیں کیسی بات ہے، حق کی دعوت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جدا کر دیتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑ رہے ہیں اور ان کے بھائی طلحہ بن ابی وقاص ہے جو سامنے سے لڑنے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. کیسی عجیب بات ہے. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار بھی کیا، ایک تلوار کا وار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر، چہرے پر.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نچلا روائی دان تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا. پھر جب زور سے ابن قمہ نام کا ایک ان کا شاہ سوار تھا, اس نے جب مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنی ہوئی تھی جس سے لوہے کی کڑیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زائگومیٹک بون جو ہے چہرے کی, اس کے اندر گھس گئی. یہ سب کچھ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر الفاظ کیا ہے کہ اب اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے بھر دیتے ہیں, جبکہ ان کا نبی کیا کہہ رہا ہے, ان کا نبی انہیں اللہ کی طرف ہی تو دعوت دے رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے. جیسے یہ بات کہی تو فوراً ہی توقف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا رب اغفر لقومی, ربا میری قوم کو معاف کر دے, فإنہم لا یعلمون, وہ جانتے ہی نہیں, وہ علم نہیں رکھتے کہ کیا کر رہے ہیں. اب اس واقعے کی طرف جو پیک مومنٹ تھا نا اس پوری جنگ کا, اس کی طرف اشارہ کر کے یہاں کیا کہا جا رہا ہے, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے, او یتوب علیہم, چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ ان کی توبہ قبول کر لے. اندازہ کریں خالد بن ولید جو اس سارے کے ذمہ دار ہیں, کل کو جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو وہ اسلام کے لیے تلوار بن گئے نا, اور اسلام کے دفاع کا انہوں نے پورا کام کیا, اور اسلام کو پورے بر اعظموں میں پھیلانے کا کام کیا. یہ اللہ کے کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اختیار ہے, چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے, او یعذبہم, یا چاہے تو انہیں عذاب دے دے, فإنہم ظالمون, کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے عذاب دے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے. اللہ کی مغفرت اور رحمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا الربا, سود نہ کھاؤ. اب دیکھیں سود کے 3 حکم آئے ہیں قرآن مجید میں, ایک مکی دور میں, 2 مدنی دور میں. مکی دور والا سورہ روم میں جا کے ہم دیکھیں گے. مدنی دور کا ایک تو سورہ بقرہ میں آیا تھا جس کو ہم پڑھ چکے, وہ فائنل حکم تھا, اور وہ سب سے پہلے لے آئے قرآن مجید میں. اب یہاں ایک خاص حکم آ رہا ہے, لا تاکلوا الربا, سود نہ کھاؤ, اضعافا مضاعفا, دگنا چگنا بڑھتا چڑھتا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. اب دیکھیں جنگ کے اندر معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ضروری ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی ساری معاش کو قربان کرنے کا جذبہ ہو انسان کے اندر, لڑ مرنے کا جذبہ ہو. یہ صرف بندہ کہے نا کہ گھاس کھا لیں گے, پھر گھاس کھانے پر پیٹ میں پتھر باندھنے پہ انسان تیار بھی ہو. اب اس سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ دولت کی ہوس انسان کے اندر نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ معیشت کا استحکام بھی ہو. ان دونوں چیزوں کے لیے سود کی نفی ضروری ہے. سود ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, انفرادی طور پر دولت کی ہوس ہوتی ہے, اور اجتماعی طور پر معاشی استحکام نہیں رہتا. اب اس طرح حوالے سے سود کا ذکر آگے کیا کہا جا رہا ہے, واتقوا النار التي اعدت للكافرين, بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور دوڑو لپو ریس لگاؤ, مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وجنت عرضها السماوات والارض, اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. وعدت للمتقین, وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور یہی بات تھی جب صحابہ نے دیکھا کہ ماحول گرم ہو گیا اور جنگ جو ہے اس کا مارکا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے, تو صحابہ نے اپنا ساری مصروفیات چھوڑ دی. ایک صحابی کھجور کھانے لگے تھے, کھانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی, کھجور ادھر ہی پھینک کے اور دشمنوں کی طرف چل پڑے. کہا میں تو جنت میں جا کے کھاؤں گا, اور جائے اور لڑنے لگے اور شہید ہو گئے. ایک شخص جو اس دن ہی مسلمان ہوئے, حضرت اسیرم نام تھا ان کا, اس دن مسلمان ہوئے, آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میں نے سنا جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور پھر بعد میں شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ایسے ہی. میں کہا بس ٹھیک ہے, گواہ رہے, میں اسلام لے آیا اور اب میں جا رہا ہوں, اور سیدھا گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا انہوں نے بڑا نفع کمایا, تھوڑے سے عمل کیا اور بہت بڑا اجر پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کو ایک نماز پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور یہ جنت میں پہنچ گیا. تو سارے تیز ہو جاؤ, ڈیلے نہ کرنا, ویٹ اینڈ سی پہ نہ رہنا, آگے بڑھو, بس کر گزرو جو کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ متقی لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی, اپنی جان بھی اور اپنے مال بھی, اپنی صلاحیتیں بھی. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے ہیں. اب اس کو پچھلی چیز سے جوڑیں تو غصے کو پی جاتے ہوئے بھی, غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. غصے میں آگے خرچ کرنا روک نہیں دیتے. کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ اپنا خرچ روک نہیں دیتے, اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کا خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ان صحابہ کو ذرا غور کریں جن کے 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں,
جب صحابہ وہاں سے آگے سے پیچھے کو آئے، ادھر سے آپس میں صحابہ گتھم گتھا ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا کس کی تلواروں سے کون شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن ایمان کہتے ہیں کہ میرے والد کو لوگوں نے شہید کرنا شروع کر دیا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے والد ہے، میں واضح دے رہا تھا میرے والد ان پہ تلوار نہ چلاؤ، لیکن وہ میری کہاں سن رہے تھے، انہوں نے شہید ہی کر دیے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ جو سارے صحابہ جن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا وقتی طور پر، وہ جو 40 صحابہ نیچے آئے تھے، ذرا غور کریں ہم اگر ہوتے تو ہمیں کتنا غصہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے سب کچھ۔ لیکن آپ کو کوئی روایت ملتی ہے، کوئی سیرت میں کوئی ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا ہو، ایک دوسرے کو لعن طعن کی ہو، ملامت کی ہو؟ نہیں نا۔ والعافین عن الناس، معاف کر دینے والے لوگ۔ اللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے ایسے ایکسیلنٹ عمل کرنے والوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ان لوگوں کو جو اگر کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر ہی بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے علاوہ اور گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ جمے ہی نہیں رہتے، اڑے ہی نہیں رہتے اپنے کیے پر، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے۔ یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے کہ انسان سے ایک برا کام ہو جائے اور پھر اس پہ ڈانٹی جائے، اس کے جواز ڈھونڈنے لگ جائے، انسان جو ہوتا ہے وہ نیواں پہ جاتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش کا صلہ ہے۔ اب اندازہ کریں نا، دوسری طرف جن لوگوں سے غلطی ہوئی ان کو بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فوراً نیوے پاؤ، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اپنے ساتھیوں سے بھی معذرت خواہانہ رویہ رکھو، یہ نہیں کہ کیا ہو گیا جی، وہ نہیں، ایسے آکڑ نہیں، تاکہ بھائی چارہ واپس آ جائے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور جنتیں ایسی کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی خوب اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، بے شک تم سے پہلے کئی دور گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض فانظروا، سو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان قریش کے کافروں کو وقتی طور پر تم پر فتح مل گئی تو یہ نہ سوچنا ان کو فتح ملنی ہے، ان کا انجام بالآخر وہی ہونا ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دل شکستہ نہ ہو، دل نہ ہار جاؤ اور غمزدہ نہ ہو جاؤ، غم کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لو، ڈپریس نہ ہو جاؤ۔ وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ دھیان کرتے رہو، مومن ہو نا، اپنے ایمان کی فکر کرو بس۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں احد میں زخم لگا ہے تو بے شک ان لوگوں کو بھی تو ایسا ہی زخم بدر میں لگا تھا، لیکن دیکھو وہ 1000 نے مار کھائی، 3000 ہو کر آئے نا، تو تم کیوں ڈپریس ہو رہے ہو؟ تم مزید طاقت پکڑو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ کامیابی اور ناکامی کے دن تو باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ امتحان کے لیے۔ یہ ساری اوپر نیچ اونچ نیچ کیوں ہوتی ہے؟ امتحان کے لیے۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں، ویتخذ منکم شہداء، اور تم میں سے بعض کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے۔ اگر ہر دفعہ فتح ہی فتح ہوتی جائے تو پھر شہادت کے مرتبے تو خالی رہ جائے نا، اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے بھی بنائے ہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ان کو وقتی طور پہ فتح سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے انہیں پسند کر لیا۔ ولیمحص اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ لے، ان کو پیور کر لے، ویمحق الکافرین، اور کافروں کا زور توڑ دے۔ بعض اوقات جو ان کا انتقام کا ایک جوش اور جذبہ ہے، ایک دفعہ وہ نکل گیا، ان کا بھی زور ٹوٹ گیا۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ویعلم الصابرین، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی 2 سپر پاوریں تمہارے سامنے لا کے گرانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں گرانی۔ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی عظمت ملنی ہے تمہیں، ایسے تو نہیں ملنی نا۔ تاریخ انسانی میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے بڑا ڈٹ کے دکھایا تھا تو انہیں ملا تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور بے شک تم ہی تمنا کیا کرتے تھے موت کی، من قبل ان تلقوا، اس سے پہلے کہ تم اس سے دوچار ہو۔ اب ہم میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، لیکن جب سامنے شہادت نظر آتی ہے تو پتہ لگتا ہے۔ فقد رأیتموہ، لو اب وہ تمہارے سامنے، وانتم تنظرون، اور تم نے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ واقعہ کیا ہے بھلا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مارکا تھا تو وہ جو دوسرا مارکا تھا وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ خاص بھی ہوئی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو صحابہ جو پیچھے کو پلٹے، ان میں سے سر فہرست جو سب سے تیزی سے پہنچے ہوئے تھے تو وہ صدیق تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سے مروی حدیث کے مطابق بھی وہ پہنچے تو کہتے ہیں میں بھی دوڑا چلا آ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا پیچھے سے ایک چڑیا کی طرح دوڑتا ہوا تیزی سے بندہ آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح میں نے دیکھا عمر علی سارے ہی دوڑتے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مصعب بن عمیر سارے پہنچ رہے ہیں اور ایک خاتون حضرت ام عمارہ بھی پہنچ رہی ہیں جو خاتون ہونے کے باوجود جن پر جہاد اس طرح لازم نہیں ہے جس طرح مردوں پر ہے پھر بھی والنٹیریلی الٹرا والنٹیریلی وہ پہنچی ہوئی ہیں وہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جہاں دیکھوں میں اسے لڑتا دیکھ رہا ہوں. اور جب مشکل حالت آئی ہے تو بھی فوراً سب سے پہلے واپس پہنچنے والوں میں وہ پہنچی. کیا شان تھے ان کی. اب جب یہ سارے واپس پہنچے تو قریش نے کہ جو وہاں بڑے شاہ سوار تھے انہوں نے ان پر حملہ شروع کر دیا. اب ان میں سے بھی ایک ایک بندہ 10-10 بندوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر جو تھے انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا اور کیا وہ شاندار ثابت ہے. اب جب ان کے اوپر حملہ شروع ہوا تو ان کا ایک ہاتھ کٹا دوسرا ہاتھ کٹا. انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح جھنڈے سے لگا کے رکھا, جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. لیکن جب وہ پوری طرح شہید کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اشارہ کیا, انہوں نے جھنڈا پکڑا پھر جب جھنڈا پکڑا تو سارے مومنوں کو اس کے ساتھ جمع کر دیا. اب حضرت مصعب بن عمیر کی جو شباہت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملتی جلتی تھی, کچھ ذرا سملیرٹی تھی شکل صورت میں. جب وہ شہید ہوئے تو کچھ لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. اب یہ خبر جب آگے پہنچی تو مختلف طرح کا ریئیکشن ہوا. کچھ نے کہا جی میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے, انہوں نے ہتھیار ڈال کے پھینک دی. کچھ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اب ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, وہ اور لڑنے لگ گئے. کچھ تھے جو واپس دوڑے آ رہے تھے. اب اس پوری کیفیت کی طرف اشارہ ہے وہ محمد اللہ رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. افئن مات او قتل, پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل ہی کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ, پھر جو پھرے گا الٹے پاؤں, فلن یضر اللہ شیئا, تو اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وسيجزي الله الشاکرین, اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور جزا دے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور کسی جان کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ ماری جائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو مرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتاب مؤجلہ, موت کا وقت معین لکھا ہوا ہے. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا, جو کوئی چاہے گا اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہم اسے دنیا میں دے دیں گے. ومن یرید ثواب الآخرہ, اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا نؤتہ منہا, ہم اسے اس میں دیں گے, آخرت میں دیں گے. وسنجزی الشاکرین, اور شکر گزاروں کو تو ہم ضرور سلا دیں گے. وکأین من نبی قاتل, کتنے ہی نبی گزر چکے جنہوں نے جنگ کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ماہو ربیون کثیر, اور ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے بھی جنگ کی. اللہ والے یہ اللہ والے ہوتے ہیں. فما وہنوا لما اصابہم, سو پس ہمت نہ ہوئے, لما اصابہم, ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ان پر آ پڑی, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا وما استکانوا, نہ انہوں نے دشمن کے آگے کمزوری دکھائی, نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھ گئے, اور نہ جھکے نہ ہارے, کچھ نہیں کیا انہوں نے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ ایسے ڈٹنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا, اور ان کا قول ایسے مواقع پر صرف یہ دعا ہوا کرتا تھا, تم لوگ بھی سیکھ لو, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, ربا ہمارے گناہ معاف کر دے. واسرافنا فی امرنا, اور جو بے اعتدالیاں ہم سے ہوئی ہیں اپنے معاملات میں ان کو تو ہمیں معاف کر دے. وثبت اقدامنا, اور ہمیں ثابت قدم رکھنا. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا, ہمیں فتح دینا. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, سو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی صلہ دیا. وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کا اجر تو ہے ہی بہترین. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یردوکم علی اعقابکم, تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دین سے پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین, پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ ہی ہے جو تمہارا دوست ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. اب کچھ لوگ جو تھے ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ یار لگتا ہے اب تو ہم ہار ہی گئے, اب ہم جا کے ان سے صلح کی پیشکش ہی کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں, ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ان قریب ہم کافر لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر خود اوپر جانے کی بجائے پہلے جو اپنا جو پورا لشکر سینڈوچ ہوا تھا کفار کے درمیان, ان کو نکالنے کی کوشش کی, لڑے اور رستہ بنایا. جیسے ہی رستہ بنایا اور ان سب کو اشارہ کیا کہ ادھر سے اب آؤ ہمارے پاس, تو سارے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کی طرف آ کے بہت پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. جب سارے اپنے لشکر کو بچا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لے گئے, اور جو کفار تھے انہوں نے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت عمر اتنوں نے اپنے ایک دو اور صحابہ کے ساتھ جو شاہ سوار تھے ان کو روکنے کی کوشش کی, اور پھر وہاں رک گئے. اب وہ خود اوپر مزید نہیں آئے, نہ انہوں نے جا کے مدینے پر حملہ کیا. وہ سارا کچھ کر سکتے تھے, تاریخ کا بڑا نازک دور تھا,
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک روب ڈال دیا جو اللہ کی طرف سے ہوا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب ہم ڈال دیں گے کافر لوگوں کے دلوں میں روب, بما اشرکوا, اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا. جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی بنیاد کوئی نہیں, وہ اپنے مفادات کی خاطر آیا, حق کی خاطر تھوڑی آیا, اس لیے وہ اس کی بنیاد جو ہے بڑی کمزور ہے. باللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا, ما لم ینزل بہ سلطانہ, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری, بے دلیلیں کھڑے ہیں وہ. ومأواہم النار, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وبئس مثوى الظالمین, اور ان ظالموں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور یقیناً اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. اذ تحسونہم بإذنہ, جب تم ان کو اللہ کے حکم سے بے درے قتل کیے چلے جا رہے تھے. وہ شروع میں جنگ میں فتح ہوئی نا مسلمانوں کو, اس کی طرف اشارہ ہے. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم خود ہی ڈھیلے پڑ گئے. تمہیں جب ایک کمپلیشن کا احساس ہوا کہ وہ دوڑ گئے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے دوڑا دیا تھا, اس دفعہ بھی دوڑا دیا, یا تم خود ڈھیلے پڑے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں. وعصیتم, اور تم نے حکم عدولی کی, وہ اپنے اس لوکل کمانڈر کی جو حکم عدولی کی, وہ حکم عدولی ہوئی, وہ نافرمانی ہوئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر تھے نا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور ومن عصی امیری فقد عصانی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا پھر میری ہی نافرمانی کی. کیونکہ بڑا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی تو ساری بات سنتے ہیں, وہ تو دلوں پر راج کرتا ہے, لیکن وہ جو لوکل کمانڈر بناتا ہے لوکل علاقے کا, اس کی بات سننا ذرا مشکل ہوتا ہے. اپنے جیسا دیکھنے میں لگتا ہے, ماضی میں اپنا کلیگ ہوتا ہے, کبھی نیچے بھی رہا ہوتا ہے, اب وہ اوپر چڑھ جائے, اوپر آ جائے, تو بندے کو ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن بات اسی کی ماننی اصل ضروری ہوتی ہے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں بڑی محبوب تھی. تمہارا دل کر رہا تھا فتح ہو جائے, فتح ہو گئی, تو تم اس خوشی میں اپنے آپ میں نہ رہے. مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے, دنیا کی فتح کے طلبگار تھے. وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ, تب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ڈھیلا ہاتھ رکھا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ بہت فضل والا ہے مومنوں پر. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ, جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے, پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں تھے. عَلَىٰ أَحَدٍ, کسی کی طرف بھی. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, تو اللہ تعالیٰ نے تم کو غم پر غم کی صورت میں بدلا دیا. عید کی آواز آ رہی ہو, حضرت حمزہ شہید ہو گئے, اور حضرت مصعب شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے, آواز جب آتی ہے لشکر کے اندر تو اندازہ کر سکتے ہیں حوصلے کے اوپر کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. غم پہ غم کی کیفیت ہوئی. پھر سب سے بڑا غم کیا پڑا کہ یہ افواہ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دفعہ جو ہے پوری طرح آزما لیا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تمہارے اندر یہ کیفیت اور یہ ڈیڈیکیشن پیدا ہو جائے کہ تم ملال نہ کیا کرو, غم نہ کیا کرو اس چیز کا جو تم سے چھن گئی. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اور اس مصیبت کا جو تم کو پہنچ گئی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ پوری طرح باخبر ہے اس بات سے جو تم کر رہے ہو. اب آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو میں نے تمہیں غم پہ غم دیا نا, یہ میں تمہیں ٹرین کر رہا ہوں. ابھی تو تمہاری 3000 سے مقابلہ ہے, اپنے جیسے اربوں سے مقابلہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ رومن امپائر سے تمہارا مقابلہ ہونا ہے, پرشین امپائر سے تمہارا مقابلہ ہونا ہے. وہاں جو غلطیاں اور کمزوریاں نہیں چلیں گی, ادھر ہی پریکٹس کر لو جو کرنی ہے. تم نے تو پوری دنیا میں اپنا پرچم لہرانا ہے, ادھر ہی پریکٹس کر لو جو کرنی ہے. میں تو تمہیں پریکٹس کروا رہا تھا تمہاری, تاکہ تم اتنے پکے ہو جاؤ کہ آئندہ کسی بڑے لشکر کے سامنے ہو, تمہیں آوازیں آئیں یہ شہید ہو گیا, یہ شہید ہو گیا, تم پرواہ نہ کرو اس کی, تم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. ثم انزل علیکم من بعد الغم, پھر اللہ نے تم پر اس غم کے بعد نازل فرمائی امنتن, اطمینان کی کیفیت, نعاسن, اون کی شکل میں, یغشا طائفۃ منکم, جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو رہا تھا, سکون طاری ہو رہا تھا. وطائفۃ قد اہمتہم, اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو بس فکر تھی انفسہم, اپنی ہی جانوں کی. یظنون باللہ غیر الحق, وہ گمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر حق. ظن الجاہلیہ, دور جاہلیت والے گمان کرنے لگ گئے تھے. یقولون, اور کہنے لگے, هل لنا من الامر من شیء, ہمارا بھی معاملے میں کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں. اب جب عبداللہ بن ابی نے اپنا کردار جو ہے وہ کھل کر شو کیا, جب صحابہ واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, تو اس موقع پر اس نے اپنا جو اندر کی خباثت تھی وہ شو کی. اب اس نے اپنا ایک مشورہ دیا تھا, اب اس کے اوپر عمل نہیں ہوا چونکہ, اور اب الٹا نقصان بھی ہو گیا مسلمانوں کو. تو اب وہ پیچھے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب ان کے ساتھ کچھ ہو تو میں ذرا ان کو پھر بتاؤں. اور جیسے ہی صحابہ آئے, مسلمان آئے, تو بجائے ان کے دلجوئی کرنے کے کہنے لگا پھر ہاں بھائی ہماری بات آئندہ سے مانی کرنی کہ نہیں مانی کرنی, یا خود ہی آپ نے اپنے فیصلے کیے جانے. یقولون هل لنا من الامر من شیء, حکم میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا. قل ان سے کہیے ان الامر کلہ للہ, کہ بے شک اختیار تو سارا کا سارا اللہ کا ہے.
یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ایسی باتیں، ما لا یبدون لک، جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، یقولون، اور کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر، اگر اختیارات میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہوتا، اگر ہماری بات مانی ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، تو اس جگہ ہم مارے نہ جاتے۔ قل، ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن لوگوں کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ لازم ضرور نکل آتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے پرکھ لے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجیں باہم ٹکرائیں، انما استزلهم الشیطان، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ ان کے قدم ڈگمگا دیے شیطان نے۔ وہ جو واپس چلے گئے منافقین کے ساتھ مل کے، اصل میں کیوں چلے گئے؟ کیونکہ شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان حرکتوں کی وجہ سے جو بعض حرکتیں وہ کر چکے تھے۔ جب بندہ عام حالات میں برے کام کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے نہیں جب وہ حق و باطل کا مارکا ہوگا تو میں ڈٹ کے دکھاؤں گا، پھر نہیں ڈٹنا اسے نصیب ہوتا۔ شہادت کی موت کے لیے اسے شہادت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد چلیں گے۔